السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اتنی قوت و طاقت عطا فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنے وقت کا پہلوان، اپنے وقت کا طاقت و قوت میں غرور و تکبر کرنے والا شخص بھی آ کر کے گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آتا تھا۔ چنانچہ مکہ شریف کے آس پاس رکانہ نامی پہلوان رہتا تھا۔ اس کا نسبی تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ وہ بڑا ہی طاقتور، شہزور، زبردست رعب و دبدبے کا مالک اور مار دھاڑ کرنے والا شخص تھا۔ کوہ اعظم کے دامن میں ایک شاداب وادی تھی جہاں وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ کوئی اس وادی میں جانے کی قوت و جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ مشرکین مکہ اور دیگر دشمنان اسلام کے پروپیگنڈے، غلط باتیں پھیلانے کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شدید نفرت رکھتا تھا۔ اس کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ معاذ اللہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ کسی خطرے کو خاطر میں لائے بغیر ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے رکانہ کی وادی میں تنے تنہا اکیلے ہی تشریف لے گئے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھتے ہی کہا، یا محمد انت الذی تشتم آلہتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اور سخت کلامی پر اتر آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے معبودوں کو نیچا اور کمزور کہتے ہیں اور اپنے خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اگر میرا آپ کے ساتھ خاندانی رشتہ نہ ہوتا تو آج میں آپ کا کام تمام کر دیتا، لیکن میں آپ کو بغیر مقابلہ کیے جانے نہ دوں گا۔ اس کے بعد رکانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی لڑنے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے، میں اپنے خداؤں کو پکاروں گا اور آپ اپنے خدا کو مدد کے لیے پکاریں گے۔ اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں گے یعنی ہرا دیں گے تو میں آپ کو 10 بکریاں دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا یہ شرط، اس کا یہ چیلنج قبول کر لیتے ہیں اور کشتی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکانہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور اس کا پنجہ مروڑا۔ رکانہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ درد سے تڑپنے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دھکا دیا تو وہ خشک پتے کی طرح، سوکھے پتے کی طرح زمین پر گر گیا۔ رکانہ کو اپنی طاقت و قوت پر ناز تھا، اپنے پہلوانی پر ناز تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں چند لمحوں میں اسے اس طرح نیچا دکھا دیں گے۔ لیکن رکانہ کے لیے یہ ہار کافی نہ ہوئی۔ اس نے دوبارہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اس کی درخواست قبول فرما لی، لیکن اس کا نتیجہ بھی پہلے سے مختلف نہ ہوا، یعنی اس بار بھی وہ ایک لمحے میں گر گیا۔ اب بھی وہ شکست ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرما لی، لیکن تیسری بار بھی شکست، ہار اس کا مقدر بنی۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زور بازو کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گیا، اور پھر کہا یہ سب کچھ آپ نے نہیں کیا بلکہ آپ کے غالب و قادر معبود اللہ ہی نے کیا، جبکہ میرے معبودوں نے مجھے رسوا کیا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ رکانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں گے، اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اس کے بعد رکانہ دولت اسلام سے مشرف ہو گیا، جبکہ ایک روایت میں آیا کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و بہادری، جرأت، کہ لوگ جس سے سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، لوگ جس کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور اس کے تکبر و غرور کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ و قہر طاقت والے، حرمت والے، کرامت والے، تم پر لاکھوں سلام۔ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے وقت ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی، ایک ایسی چٹان ظاہر ہو گئی جو کسی سے نہ ٹوٹتی تھی۔ جب ہم نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ ماجرا عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے۔ 3 دن سے فاقہ تھا، یعنی 3 دن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن مبارک پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ مبارک پر پتھر بنا ہوا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود اپنے دستے مبارک سے اس چٹان پر پھاوڑا مارتے ہیں تو وہ چٹان ریت کے بھرے ٹیلے کی طرح بکھر جاتی ہے، پاش پاش ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و طاقت و بہادری اور جرأت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ہم سب کو چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی کے طریقے پر چل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے درمیان شیئر کریں اور اسی طرح دینی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔